امت کو سمجھانے والی. آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی کو کچھ چیز دیتے تو فرماتے میاں یہ حق بھی تیرا ہے اور نصیب بھی تیرا ہی ہے, بس اللہ نے حسن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ تیرے تک پہنچا دے. بس موٹی سی بات ہے, حق بھی تیرا ہے نصیب بھی تیرا. حسن کی ڈیوٹی تھی کہ تیرا حق تیرے تک وہ میں نے پہنچا دیا. کھانا کھلانا, دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جو رات کے سالن میں پانی ڈال کے اسے گرم کرتے ہیں آج بھی, اور عورتیں اسے پکا لیتی ہیں کہ چلو کچھ نظام چلے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر کے اندر شام کو بہترین تازی سبزی پکی ہوتی ہے پر وہ کہتے ہیں میری مرضی کی نہیں, میں نے باہر سے کھانا ہے. اب ان لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اور شہروں میں یہ بات زیادہ رواج پکڑ گئی ہے کہ وہاں لوگ کھول کے کھاتے ہیں, بہت سارا سالن روڑیوں پہ ڈالتے ہیں. دیہاتوں میں بہرحال ابھی بھی کچھ رواج ہے کہ کوئی تھوڑا بہت شوربہ ایک دوسرے کو. چلیں, ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اس نے کہا تھا آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے, پکے مکان والا تو ساتھ والے کا پتہ ہی نہیں کرتا. آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے. وہ اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے. پکے مکان والا تو وہ تو بس اس کو تو ہر وقت ایک ہی چکر پڑا رہتا ہے کہ فلانا مجھ سے جل رہا ہے, فلانا مجھے دیکھ نہیں پا رہا, فلانا. اب چونکہ میری ذمہ ہے باتیں کرنا تو میں نے جو صحیح باتیں وہی کرنی ہے نا جی. تو آپ نے ناراض ہونا ہوا تو خوشی سے ہو جائیے گا, اب کیا کریں. دیکھو سنو, حضرت صاحب اللہ آپ کو جزات. سنیں جی, یہ پتہ ہے یہ سیاستیں کب ہوتی ہیں کہ خاندانوں میں جو سیاستیں لڑائیاں اب دو بدو لڑائی نہیں ہوتی, اب سازش ہوتی ہے. یہ سازشیں اس وقت ہوتی ہیں جب لوگ راج کے روٹی کھا لیتے ہیں. اس وقت ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ فلانے نے کتنے ووٹ لیے, فلانا کدھر گیا. روٹی راج کے کھائی ہے نا. لیکن اگر بندے کو بھوک شدید لگی ہو تو پھر سیاسی تبصرے نہیں ہوتے, پھر تو اس کی توجہ ادھر ہوتی ہے. کھانا کھلانا, کسی بھوکے کا خیال کرنا. قرآن مجید نے نا مذمت کی ان لوگوں کی, مذمت. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ان لوگوں کی مذمت کی. سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, فرمایا ان لوگوں کے لیے بربادی ہے کہ جو آخرت کے دن کو بھول گئے ہیں اور ایک کام وہ یہ کرتے ہیں کہ ولا یحض علی طعام المسکین. یہ آپ کو اکثر لوگوں کو صورت آتی ہوگی لیکن اس کا ترجمہ دیکھیے. فرمایا یہ برباد اس لیے ہوئے کہ لوگوں کو تلقین نہیں کرتے تھے کہ مسکینوں کو روٹی کھلاؤ. طعام المسکین, روٹی کھلانے کی تلقین. یعنی کیا کسی کا زور لگتا ہے کسی آدمی کا اگر وہ اپنے امیر دوست سے کہہ دے کہ یار مہربانی کر, تھوڑی توجہ کر, یہ فلانا فلانا بندہ بھوکا ہے. آپ کے کہہ دینے سے اگر کسی کا کام بن جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. شاہ جی نے سسٹم شروع کیا ہے, کچھ لوگ انہوں نے توجہ دلائی ہوگی, کچھ لوگ ساتھ مل گئے. تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے وہ بندہ جس بندے نے توجہ ہی نہیں دلائی کسی کی کہ یار فلانے کو روٹی کی ضرورت ہے, مہربانی کر. دیکھیں سورہ حشر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا, اللہ پاک نے صحابہ کی تعریف کی. اچھی طرح بات کو سمجھنا. تعریف کن لفظوں میں کی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, فرمایا وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ اس چیز کی انہیں خود بہت بڑی ضرورت ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اس کا سادہ ترجمہ کروں تو یہ کروں گا کہ وہ اپنے گلے سے لقمہ نکال کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. شدید بھوک لگی ہوتی ہے پر روٹی کسی, یہ کب نازل ہوئی آیت؟ تو صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو طلحہ. اب دیکھیں نا بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو بلا وجہ صحابہ سے بھی پریشانی ہے. او پاگلو, تمہیں تو قرآن ہی تب سمجھ میں آئے گا جب صحابہ سمجھ میں آئیں گے.
تمہیں تو یہ سمجھ میں آئیں گے. شان نزول کسی آیت کا بھی ڈھونڈو گے تو پیچھے پیچھے میرے محبوب کا کوئی نہ کوئی صحابی نکل آئے گا. تو تمہیں تو قرآن و سنت سمجھ تب آئے گا. تو تم صحابہ کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر، نبی پاک کے خاندان عالی نسب کو چھوڑ کر قرآن و سنت سمجھنا چاہتے ہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. حضرت ابو طلحہ ایک غریب آدمی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک مہمان آ گیا. اس نے کہا میں نے روٹی کھانی ہے. آپ سے میں نے پہلے بھی کہہ لیا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا مجھ سے پیار ہے، آپ نے ناراض ہونا نہیں. اور اگر آپ سچی بات بھی ہو بھی جائیں تو چلو مجھے پریشانی بھی کوئی نہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ غریب آدمی کا دل بڑا ہو نا، غریب کا، تو شاید ہمیں امیروں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب ان ماڑے بندے ناراض ہو کے کورن لگ پائے. یہ کیا کہہ دیا ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر غریب کا دل بڑا ہو جائے نا، اس کو اللہ نے 2 روٹیاں دی ہیں تو وہ یہ نہ کرے کہ سویرے کیا کھاؤں گا تو ایک دوسرے غریب کو دے دے. غریب دل بڑا کر لیں تو شاید امیروں کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہم نے دل تنگ کر لیے ہیں تو ہمیں امیروں کی ضرورت ہے. ہمیں چیئرمین کی، ناظم کی، ایم این اے کی، ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کہ دل چھوٹا کر لیا. حضرت ابو طلحہ غریب آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہمان آ گیا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسے روٹی کھلانی ہے، کون کھلائے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا سرکار کی بات پوری نہیں ہونے دی. حالانکہ وہ ادب جانتے تھے بڑا. کہتے ہیں اس لیے نہیں پوری ہونے دی کہ کہیں کسی اور کا نمبر نہ لگ جائے. ابھی حضور کے مبارک جملے دہنے مبارک میں تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو کہنے لگے سونیا میں نے کھلانی ہے روٹی. آپ کے پرونے کو، مہمان کو روٹی میں نے کھلانی ہے. او دیکھو سنو، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں میں نے اعلانیہ کا روٹی میں نے کھلانی ہے. اور مجھے اپنے گھر کا پتہ تھا کہ میرے گھر میں اس وقت بھی جو کھانا پڑا ہے وہ میرے بچوں کے لیے ایک وقت بھی پورا نہیں آئے گا. اب آپ کو ایک درویش کی بات بھی ساتھ سنا دوں. وہ کشمیر کے رومی حضرت میاں محمد بخش صاحب، میاں صاحب فرمایا کرتے تھے مالاں والے سخی نہیں ہوتے. مالاں والے پیسہ جوڑتا ہی تاں ہے جے سخاوت نہ کریے تھے. مال والے نے کتوں سخی ہونا ہے؟ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. اب سمجھتے رہنا اس کو. کیا کہا اللہ کے بندے نے؟ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوندا.